ان نانا کے نوازوں کی بارگاہ میں چند اشعار کلام کے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، تارا حسین ہے، اہل نظر کے دل کا، اہل نظر کے دل کا سہارا حسین ہے، اہل نظر کے دل کا سہارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، اہل نظر کے دل کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا، ایک ایک سانس اور سا رہتا ہے رات دن، ایک ایک سانس اور سا رہتا ہے رات دن، ایک ایک سانس اور سا رہتا ہے رات دن، رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے برد، جب سے ہوا ہے برد ہمارا حسین ہے، جب سے ہوا ہے برد ہمارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے۔ حضرات محترم، اب نظم سے نثر کی طرف چلتے ہیں بلا کسی تاخیر کے۔ بڑے ادب و احترام سے میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، جن سے میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، گل گلزار اشرفیت حضرت علامہ الحاج الشاہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ شفیع مدد اللہ العلی والنورانی کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ کرسی خطابت پر تشریف لا کر اپنی نورانی عرفانی حقانی بیانات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ مزکہ و صفا فرمائیں گے۔ آئیے ہم اپنے آنے والے مہمان کا استقبال فلک کو سناروں سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، پوری بیداری سے ذرا آواز کو نکالیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ کلیمیہ کمالیہ حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ۔ قمر بستبی نے کہا کہ پھوٹتا ہے لفظ سے جن کے اجالوں کا شعور، پھوٹتا ہے لفظ سے جن کے اجالوں کا شعور، فکر میں جن کی جمال گنبد خضرا کا نور، وہ خطیب بے عدیل و عالم ہر فکر و فن، وہ حضرت عبدالحفیظ ہیں جن کی زبان آبے کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آمین۔ برحمتی کے یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان اللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین. آپ بات کریں پھر انشاءاللہ. والحمد للہ رب العالمین. آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اور آپ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ 3 مرتبہ دل کی گہرائیوں سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عالی وقار صدر محترم حضرت علامہ مولانا سید اکبر علی صاحب قبلہ، صدر جلسہ جناب ابو الحسن مخدومی صاحب، بانی مدرسہ و جلسہ جناب مولانا محمد شفیع مخدومی صاحب، اور ناظم جلسہ حضرت علامہ مولانا اختر رضا صاحب، اور تمام ائمہ دھار، شہر قاضی جناب میدان سے واقف ہوں شہر قاضی دھار، اور تمام ذمہ دار وہ حاضرین مجلس، وہ تمام خواتین اسلام، مبارک صدہا مبارک ہو کہ رب تبارک تعالیٰ نے آپ کے اس شہر دھار میں امام علی مقام کی اس شمع کو ایسے روشن کیا، اس نام سے روشن کیا جس کو مدرسہ کمالیہ کلیمیہ کمالیہ کا نام دے کر شمع اسلام کو فروغ دینے کے لیے، سب کے دلوں میں جذبہ حسینی پیدا کرنے کے لیے، بچوں کو جوانی تک اور جوانی سے آخری عمر تک یا حسین کی صدائیں بلند کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اسلام قائم رکھنے کے لیے ایک عظیم تحفہ امام پاک نے اس سرزمین دھار کو بشکل مدرسہ کلیمیہ کمالیہ کے نام سے عطا کیا. سبحان اللہ. دونوں لفظ جو ہیں وہ ہر طرح اپنے آپ میں مکمل آراستہ ہیں. کلیمیہ یعنی یہ بچے ابھی جو کلام کر کے گئے ہیں یہ اسی کلیمیہ کا کمال ہے. اور پھر صاحب کمال دھار کی سرزمین کے شہنشاہ حضرت مولانا کمال الدین چشتی نظام الدین اولیاء کی شان، دھار کی پہچان، ان کا نام اس سے منسوب ہے. تو ان کا فیضان 29 سال نہیں 2900 سال تک چلتا رہے گا انشاءاللہ. میں دعا کے ساتھ یہ گزارش کروں گا مولانا شفیع صاحب، ان کے شہزادگان اور ان کے تمام اراکین و ممبران، اور اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بہتر تعاون کر کے اس مجلس کو ہر سال بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جن حضرات کی بھی جس طرح سے اس میں خدمات ہے وہ سب لائق مبارکباد ہے. فضا کچھ ایسی بناؤ کہ اتحاد رہے، فضا کچھ ایسی بناؤ کہ اتحاد رہے، زمانے والوں کو صدیوں تمہاری یاد رہے، زمانے والوں کو صدیوں تمہاری یاد رہے. اور آج حالات اس قدر نیچے آ چکے ہیں، مسلمان کا مزاج اس طرح گڑبڑا چکا ہے، سب سے پہلے اس سے ادب جا چکا. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ادب نہیں وہ علامہ وقت ہو جائے، اس کی سیدھی سی آسان مثال یہ ہے علم کا پیکر بن کر. ابلیس معلم الملکوت تھا لیکن اب وہ لعنت کا کوک پہن کر بے ادبی کی گستاخی کی بنیاد پر بول رہا ہے. تو ادب لائیے. آج ادب جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنی گستاخیاں بڑھ رہی ہیں، جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنی بدتمیزیاں بڑھ رہی ہیں، حسد سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور ہمیں ان تمام باریکیوں پر نظر رکھنی ہوگی. یہ جب تک ہمارے دلوں میں موجزن رہے گا، جب تک ہمارے دلوں میں پیوست رہے گا، نہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی نہ ہماری شخصیت قبول ہوگی. بندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اچھی دنیا اور اچھی آخرت عطا فرما. اب اچھی دنیا کیا ہے؟ ہم نے دعا تو مانگی، قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم
جن کلمات کو پڑھ رہے ہیں انہیں ہمیں سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ ان بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہی تعلیم حاصل کریں، ذمہ داری نوجوانوں کی بھی ہے، بوڑھوں کی بھی ہے، ہر عمر کے لوگوں کی ہے۔ اس لیے اگر دین متین ہم نے سیکھا نہیں ہے تو میرے دوست اور بزرگوں پھر یہ ہماری زندگی بیکار ہے۔ دنیا کے علوم وہ ایک شعر ہے نا جو اکثر پڑھا جاتا ہے کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ویسے آسان تو ہے، کتنا آسان ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ کہا، آپ مسلمان ہو گئے۔ اور اس کی شان کیا ہے، کتنی توجہ کے ساتھ اس کلمے کو کہا گیا۔ ہر نبی، تمام رسولوں نے، اس کے بعد صحابہ نے، اور جس کو اس لائن میں، اس مذہب میں، اس راستے پر آنا، اسے کلمہ پڑھ کر توحید کے ساتھ اسلام قبول کر کے آنا ہے۔ اس کی شان کیا ہے آپ نے دیکھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آسان نہیں، سمجھ رہے ہیں آسان، لیکن مسلمان کیا ہے؟ میں کلمہ پڑھ کے فلاں صاحب کے گھر میں پیدا ہوا، مسلمان ہوں، میرے ابا مسلمان، میری اماں مسلمان، بھائی برادر خاندان کے لوگ مسلمان، بس لفظ مسلمان ہمیں یاد ہے، لیکن ہمیں مکمل مسلمان ہونا ہے تو یہ درسگاہوں میں اسی تعلیم کا انتظام رکھا ہے۔ آدمی مکمل مسلمان کب ہوگا؟ جب اس کی نگاہیں مسلمان ہو جائیں، وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو بتائے مسلمان بول رہا ہے، وہ سماعت کرے تو اس کے کان بتائے کہ مسلمان سن رہا ہے، وہ چلے تو اس کے قدم بتائے کہ مسلمان جا رہا ہے، وہ ہاتھ کا استعمال کرے تو اس کے ہاتھ بتائے یہ مسلمان کا ہاتھ ہے۔ اب اگر یہ اس سے ہٹ کر اسلام ہے تو پھر ہم لفظ کی بنیاد، شفیع صاحب نے اتنی محنت سے سال بھر تک اس مجلس کو بھی سجایا، ان بچوں کو بھی سجایا، اور یہ بچے سج گئے تو ان کا خاندان سج گیا۔ ایک بچہ جس گھر میں اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے، خاندان کے تقریباً 40 لوگوں پر خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اب جنہیں جلسے سے خدا اور اس رسول سے محبت ہوگی، ایک واقعہ اکثر سنایا جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے اور اچھا بھی ہے۔ ایک اللہ کے ولی لکڑیاں بیچ کر تجارت کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے 40 سے 50 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز کو ادا کیا۔ لکڑیاں کاٹ کر لاتے، ظہر سے پہلے ایک مسجد کی دیوار سے لگا کر چھوڑ دیتے اور جا کر کے نماز ادا کرتے۔ راستے میں ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک تھیلی ان کو نظر آتی، اس تھیلی میں 200 اشرفیاں، سونے کے سکے 200، اور وہ تقریباً 2.5 سے 3 تولے کا ایک سکہ۔ عربی میں اس میں عبارت لکھی جس کا ترجمہ یہ ہے، دو شخص اس تھیلی کو دیکھے اٹھا لے، یہ اسی کے لیے رکھی، سر پر لکڑی کا گٹھرا رکھی ہوئی ہے بڑی سی، یہاں پہ بھی دیکھنے میں آتی ہے اکثر گاؤں میں، بڑی سی رکھی ہوئی۔ وہ اللہ کے ولی نے دیکھا گٹھری پڑی ہے اور یہ آزاد بھی ہے، جو چاہے اٹھا لے۔ دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی گٹھری کو اتار کے رکھوں گا اور پھر یہ تھیلی اٹھاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس اٹھانے رکھنے میں میری جماعت چلی جائے۔ خدا پر بھروسہ کرنے والوں کی شان تو دیکھو، یہ اس اٹھانے رکھنے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تکبیر اولیٰ چلی جائے اور جماعت میں جو ایک ترتیب بنا کر چلا رہا ہو ابھی تک حاضر ہونے کی، میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا اور چل دی، یہی اپنا مشغلہ ہے، اسی میں کام چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے وہ خدا فضل فرمانے والا ہے، آپ چل دیے کسی اور بھائی کو مل جائے۔ دوستان مکرم چلتے رہے، جا کر کے پہنچے، اپنے وقت مقررہ پر پہنچ گئے۔ ابھی تھوڑا تیز اس لیے چلنا پڑا کہ 2-4 منٹ آپ نے وہاں جو گنوائے تھے۔ مسجد پہنچے، آرام سے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد پھر گٹری اٹھائی چل دی۔ گھر پہنچے جانے کے بعد جو بھی کچھ ان کا طریقہ تھا، اور اس کے بعد وہ عصر سے مغرب کے درمیان اپنی لائی ہوئی لکڑیاں بیچ دیا کرتے۔ جب انہوں نے گھر جا کر وہ گٹری کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تھیلی اسی میں رکھی ہوئی، وہ جو راستے میں پڑی ہوئی تھیلی نظر آئی تھی وہ اسی گٹری میں رکھی ہے۔ ندا آتی ہے کہ یہ تو رکھی ہم نے تیرے لیے تھی، ہم تو دیکھنا یہ چاہتے تھے، تجھے مجھ سے محبت ہے کہ دنیا کی دولت سے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، مولا علی کا واقعہ کتنا مشہور ہے۔ حضرت خاتون جنت بیمار ہو گئی، اتنی شدید، اور 6 دن ہو گئے گھر میں فاقے بھی نہیں۔ کون ہے یہ؟
حسنین کریمین کے والد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی داماد بھی